الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله استغفر الله كل ذنوبي یا ستارو یا غفارو بحق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق یا مخدوم کائنات یا مولا کائنات یا حسنین کریمین استغفر اللہ کل جنوبی یا ستارو یا غفارو بحق سیدنا شیخ روح روحانی روح ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ شریف کی فضیلت۔ ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرماتے تھے۔ ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت اسے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اسی وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ نیز اس کو شش میں لگ گئے کہ لڑکی کی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کریں۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی اس کے پاس رہتی تھی، اپنی لڑکی کے سپرد کر دی۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال دی۔ رات کو جب وہ لڑکی سوئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی۔ اس مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے لا کر وزیر صاحب کے نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈالی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، آپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر دے دی۔ باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسی طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گناہ گار کی بخشش ہو گئی۔ ایک گناہ گار مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف سے گزرا
اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی۔ اسے سن کر میرے دل میں اللہ عز و جل کے نام کی شیرینی یعنی مٹھاس نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، نمبر 1 اللہ عز و جل کے نام کی لذت، اور نمبر 2 موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ والدین کی عذاب قبر سے رہائی۔ صراط الاسلام میں ہے کہ اگر کہیں زمین پر کوئی ایسا کاغذ پڑا ہو جس میں بسم اللہ لکھی ہو، اور کوئی شخص ادب کی وجہ سے اس کاغذ کو اٹھا لے تو اللہ عز و جل اس شخص کو اپنے دوستوں میں داخل کرے گا، اور اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دے گا، اور اس کو شہیدوں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بد قسمتی سے آج کل عموماً اخبارات، اشتہارات وغیرہ میں بسم اللہ تحریر ہوتی ہے، اور ہمارے بھائی صرف چند سکوں کی خاطر بڑی لاپرواہی سے انہیں ردی میں فروخت کر دیتے ہیں۔ گندگی نالیوں تک میں یہ اس قسم کی اخبارات نظر آتے ہیں۔ کاش آیات مقدسہ کا ادب ہمیں نصیب ہو جاتا۔ میرے زندہ دل بھائیوں، برائے کرم اخبارات کو چند سکوں کی خاطر ردی میں فروخت کر دینے کی بجائے سمندر میں ٹھنڈا کر دیا کریں۔ اور اے میرے تاجر بھائیوں، آپ بھی اللہ عز و جل اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کی خاطر اخبارات بطور پرالیہ میں استعمال کرنے سے گزیر کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل آپ کے اس ادب کا آپ کو ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ پاک، جو بھی کچھ درس پڑھا یا اللہ عز و جل اس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اپنے حبیب کے صدقے میں درگزر فرما کر اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل یا اللہ عز و جل ہماری اور ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ماں باپ کا فرما بردار اور عاشق رسول بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زندگی بھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھ۔ یا اللہ عز و جل ہمیں بار بار حج نصیب فرما اور بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ جس نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید جانکاری کے لیے فیضان سنت کا مطالعہ فرمائیں۔